माई बरकते के हाथों से बदबू आती थी। वो लोगों के घरों में काम करती थी और भैंसों का गोबर थेपती थी। गोबर थेप के उपले बनाती थी, गोए बनाती थी, टकले बनाती थी। और औरतें कहती थी, माई बरकते देख, तू हमारे पास मत बैठा कर, कुछ तो ख्याल किया कर, कपड़े कभी बदल लिया कर, तेरे कपड़ों से बदबू आती है, तेरे हाथों से बदबू आती है। गोबर थेप थेप के तेरे हाथ जो से ना पीले हो गए हैं, तुझे ज़रा ख्याल नहीं है अपना। और माई बरकतें ना उनकी बात का बुरा ना मनाती। कभी बीमार हो जाती, दवाइयाँ लेती, अल्लाह ताला से दुआ करती, अल्लाह ताला ठीक कर देते। जो पैसे मिलते जमा करती रहती और सोने से पहले एक ही दुआ करती, या बारी ताला, मैं दुआ करती हूँ मुझको मौत उस वक़्त तक मत देना जब तक मैं खाना काबा का दीदार ना कर लूँ, रोज़ा रसूल की ज़ियारत ना कर लूँ। और यही दुआ करके सोती और यही दुआ करके उठती। और जो पैसे मिलते उसने गुल्लक बना रखा था, उसमें डालती, जमा करती रहती। सिलसिला चलता रहता। वो लोग घरों में काम करती रहती, एक घर से दो घर, दो घर से तीन घर, खेतों में, डेरों पे, और पैसे मिलते जमा करती रहती। अब इसकी कुदरती बात है, जब शादी हुई तो इसके वालिदैन फौत हो गए। इसका शोहर मिला बहुत प्यार करने वाला, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। लेकिन नसीब थे माई बरकते के, उसका शोहर बड़ी जवानी में उसको तनहा छोड़ गया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। औलाद हुई ना थी तो इसके आगे पीछे कोई भी ना था। इसने क्या सोचा कि मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उनको जमा करूंगी और उम्रा करूंगी, हज करूंगी। इसने एक ही बस इसने जहन में तमन्ना बना ली, पैसे जमा करती रहती। और जब एक दिन सोचती है कि पैसे काफ़ी जमा हो गए हैं, शायद उम्रे के काबिल हो गए हों पैसे, तो सारे पैसे निकालती है, गुल्लक को तोड़ती है, पैसे निकाल कर ना एक ना चारपाई पे चादर बिछाती है, पैसे बिछाती, पैसे ही पैसे। उस मोहल्ले में ना अक्सर डाकिया आता था। माई बरकते घर के बाहर दरवाजे पे बैठी होती तो सलाम करके जाता, चाय पानी पी के जाता। माई बरकत से बड़ा प्यार करता था, उसको अपनी माँ मानता था। माई बरकते बाहर बैठ गई उसके इंतजार में। जब वो डाकिया आया तो उसे कहती है, पुत्र करमदीन मेरी बात सुन जा, जरा काम है, अंदर आ जा। वो कहता है, मैं माई, मैं घर मोहल्ले के ना खत बांट आऊँ, फिर मैं वापसी पे आता हूँ। वो सारे घर में खत बांट बूट के वापसी पे आता है। कहता है, माई बरकते बोल। कहते चाय पी ले। वो चाय पीता है, उसको अंदर ले आती है, कहती है ये देख। वो इतने सारे पैसे देख के हक्का बक्का, इतने सारे पैसे चरपाई पे बिछा रखे हैं। वो कहती है, पुत्र मेरी जो ज़िंदगी कमाई है ना, ये सारे पैसे हुए हैं, बस मैंने उम्रे पे जाना है, तू गिन के बता दे क्या इन पैसों से मैं उम्रे पे जा सकती हूँ, इतने पैसे हो गए हैं। वो यूं बैठा है, बड़ा नोट 100 का था, 100 के, 50 के, 10 के, करते करते कुछ सिक्के थे, सारे गिनने के बाद कहता है, माई बरकते ये तो बहुत थोड़े हैं, ये तो 50,000 हैं। और उस वक्त 1.5 लाख हाई था, उम्रा था। कहता 1.5 लाख से कम उम्रे पे नहीं जा सकते, तो गाँव में ऐसा बंदा भी नहीं है को तेरी सपोर्ट कर दे, अभी लगता है तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। माई बरकते उसके जाने के बाद ना वो डाकिया गिन के कह के चला गया। उन पैसों को पोटली में रखती है, सराने की जो रखती है, और रोती रहती है। वो कहती है, अल्लाह मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया, तूने मेरे माँ बाप ले लिए, मैं शिकवा नहीं किया। मेरा शोहर भरी जवानी में छोड़ गया, शिकवा नहीं किया। औलाद नहीं हो, मैंने शिकवा नहीं किया। पर मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मैं आपके घर की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अल्लाह या बारी ताला उससे पहले मुझे मौत मत देना। वो ये कहते कहते ना सो गई। ख्वाब में ना उसको अपनी के ना पुरानी काम वाली जो थी ना, जहाँ पे काम करती थी पहले, एक बाजी थी, वो माई बरकत से बड़ा प्यार करती थी, वो खूब पैसे देती थी, वो बड़ी अमीर थी। उसने सिर्फ इसलिए माई बरकते को मना कर दिया था कि इसके पास से ना बदबू आती है। माई बरकत कहती उसके पास जाऊंगी और उसके पास जाके उससे कहूंगी कि तेरा शोहर तो ना बड़ा अमीर है, उससे कहना मेरा कुछ उम्रे का बंदोबस्त कर दे। सुबह होती है, सारी पोटली में कपड़े जो पैसे लपेट के छुपा के ले जाती है, उस बाजी घर जाती है, डोर बेल बजाती है, वो बाजी दरवाज़ा खोलती है। माई बरकतें कहती है, बाजी से मिलती है। वो कहती है, माई बरकतें आज इतने दिन बाद तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया, आ जा अंदर। और तूने अभी तक हुलिया नहीं ना बदला, तुझसे मैंने कहा था जब भी मेरे घर आएगी ना तो अच्छे से साफ सूफ तैयार होकर आना, नए कपड़े पहन के। माई बरकतें कहती है, बाजी अब माफ़ी दे दो, बस मैं बड़ी काली में आ गई थी, जल्दी में आ गई थी, मैं बड़ी मजबूर हूँ, मेरी बात सुन ले। वो कहते आ जा अंदर।
اندر ڈرائنگ روم میں لے گئی. ڈرائنگ روم میں جو عورت تھی اس کا بھائی بیٹھا تھا وہاں پہ, وہ بھی وہیں کی باتیں سن رہا تھا. مائی برکت نے ایک پوٹلی کھولی, سارے پیسے بچھا دیے. کہتی ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے, میں سارے پیسے اکٹھے کیے ہیں, تو پیسے بہت تھوڑے ہیں, 50,000 ہیں شاید, تو دیکھ اللہ تجھ کو بہت دے گا, میں ساری عمر تیرے گھر میں کام کیا کروں گی, بس مجھ کو نا جو بھی ہے نا کیسے بھی کر کے عمرے بھیجا دے. تیرا شوہر تو بہت لوگوں کو عمرے میں بھیجاتا ہے, اکثر میں سنتی ہوں. وہ کہتی ہے مائی برکت پریشان مت ہو, چائے پانی پی, سکون سے اطمینان سے گھر جا, صبح کے ٹائم تو آ جانا, میں انشاءاللہ کو اچھی خبر میں دوں گی. اور تیار شیار ہو کے آنا نہا دھو کے. مائی برکت دعائیں دیتی چلی گئی, پیسے وہیں چھوڑ گئی. جا کے گھر میں بستر پہ لیٹی ہے, انتظار کرتی صبح کب ہوگی. بار بار اٹھ کے دیکھتی ہے ابھی اندھیرا ہی ہے. اتنے میں جب فجر کی اذان ہوتی ہے, مائی برکت نماز پڑھتی ہے. نماز پڑھ کے اپنے کپڑے نکالتی ہے, نئے والے کپڑے کہیں ملے تھے کسی گھر سے, وہ کپڑے نکالتی ہے, اپنا سر دھوتی ہے, نہا دھو کے جناب وہ سرما لگاتی ہے, کپڑے نئے پہنتی ہے, تھوڑا سا بناؤ سگار کرتی ہے. اور جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے نا تو خود پہ اتراتی ہے کہ میں تو کتنی خوبصورت ہوں, میں نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں غور سے. اور تیار شیار ہو کے نا اس باجی گھر چلی جاتی ہے. باجی گھر جاتی ہے, باجی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے اور اس کی باتیں سن رہی ہے. ادھر ہی اس کا بھائی بیٹھا ہے. وہ کہتی ہے مائی برکت آ جا تو اندر, چائے پانی پی, ناشتہ کر, آج تو چودھویں کا چاند لگ رہی ہے, دیکھنا کتنی خوبصورت کتنی پیاری ہے تو, اور تو ایسی بس پریشان ہوتی رہتی ہے. وہ کہتی ہے بس باجی مجھ کو خوشخبری سنا دو. کہتا ہے خوشخبری سناؤں گی, حوصلہ رکھ. اتنے میں جو عورت تھی نا مالکن تھی گھر کی, اس کا بھائی نا اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, پہلے میری بات سن لو. اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے, بات سن کے آتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے مائی برکتے کے پاس. کہتی ہے مائی برکتے دیکھ, تو چاہتی تھی نا تیرا ایک عمرہ ہو یا ایک حج کرے, میں نے اور میرے بھائی نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تیرے لیے ایسا بندوبست کیا کہ تو ہر روز عمرہ کرے, کبھی جمعہ مکہ میں پڑھے, کبھی جمعہ مدینہ میں پڑھے. وہ کہتی ہے باجی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کہتی تیرا میں ایسا بندوبست کر دوں گی, وہیں پہ رہے گی. وہ بڑی خوش ہوتی ہے, باجی پر وہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتی ہے یہ دیکھ میرا بھائی بیٹھا ہے, اس کی جو بیوی ہے نا سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گئی تھی, یہ وہیں پہ رہتا ہے, جاب کرتا ہے, 3 بچے ہیں اس کے. آج تو نہا دھو کے تیار ہو کے آئی ہے, تو دکھنے میں معلوم پڑا ہے کہ تیرا نین نقش کیسے ہیں, تو بچوں کو سنبھال بھی سکتی ہے, بڑی خدمت والی عورت ہے. میرا بھائی چاہتا ہے کہ تو اس سے شادی کر لے, اور شادی کر تجھے لے جائے گا سعودی عرب. یہ مکہ میں ہی رہتا ہے, بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے, اس کے بچوں کو سنبھالنا, اور جب تیرا دل کرے مکہ میں عمرہ کرنا, مکہ میں نمازیں پڑھنا, جمعہ پڑھنا. مائی سکینہ کہتی ہے میں کیسے شادی کر لوں, اب میں تو تہیہ کیا تھا, میں شادی نہیں کروں گی. کہتا سمجھاتی ہے عورت, دیکھ کتنا اچھا تیرے لیے موقع ہے, اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. لو جی, پھر مائی جو سی ہے نا برکتیں مان جاتی ہے. ان کی شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد اس کا شوہر کا ویزا لگاتا ہے, لے جاتا ہے اس کو سعودی عرب. سعودی عرب جاتا ہے, وہاں پہ جا کے اللہ گھر جا کے دعائیں مانگتی ہے, اور اللہ سے کہتی ہے یا باری تعالیٰ کتنا تو غفور رحیم ہے. ایک گوئے تھے اپنے والی کو, جس کو کوئی پاس نہیں اٹھا رہا تھا, آج تو نے اپنے گھر کی زیارت کرا دی ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, دعائیں کرتی ہے, دعائیں کرتی کرتی بے ہوش ہو جاتی ہے. سب لوگ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں, چھٹکاؤ کرتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں اس کے اوپر, ہوش آتی ہے, یہی دعائیں کرے دوبارہ اٹھتی ہے. سب لوگوں کو اپنا واقعہ اس میں بیان کرتی ہے. لوگ سن کے اش اش کرتے ہیں کہ کیا قسمت پائی ہے, کیسے سب کچھ چھن گیا تھا, دوبارہ گھر پریوار مل گیا. وہ بڑی خوش ہوتی ہے, رہتی ہے 2-2.5 مہینے وہاں پہ رہتی ہے. اس بندے کا پاکستان میں اپنا بھی گھر بھی تھا. جب 2-2.5 مہینے رہنے کے بعد پاکستان آتی ہے, وہی مائی برکتیں جس کے پاس سے بدبو آتی تھی, جس کے ہاتھ پیلے رہتے تھے گوئے سیب سیب کے, اس کے ہاتھ اور گلا پیلا ہوا پڑا تھا سونے کے ساتھ. سونے کی کنگن, سونے کی چوڑیاں, سونے کے نیکلس, سونے کے جناب بندے, ہر جگہ سونا سونا پہنا ہوا تھا. جو اپنے گاؤں میں جاتی ہے, پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے مائی برکتیں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی مائی برکتیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے نا, تو منٹوں میں اللہ کچھ بھی کرنا چاہے, کن فکن اللہ کی ذات ہے. آپ لوگ جب سوچتے ہیں نا آج کے دور میں عمرہ بہت مہنگا ہے, اسپیشلی حج بہت مہنگا ہے, حج نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کا وسیلہ نکال دیتے ہیں. پیسوں سے اگر کہیں نا آپ پیسے سارے ہوں اور حج کر لیں، یہ بھی نہیں ہوتا. اور حج قبول کرنے میں ذات بھی اللہ کی ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی جانے کے بعد حج اللہ قبول کرتا نہیں کرتا اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ واقعہ ہے، اس واقعے سے سبق حاصل کیے، کبھی دل میں نا مایوسی مت لائیں. اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کی مدد کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. آپ سوچتے ہیں نا شاید آپ نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، اس دعا کے بدلے آپ کا کوئی بگڑا کام ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کوئی مشکل میں پھنسنے ہوتے ہیں وہ سے نکل جاتے ہیں، اور جو پھر بھی دعا بچ جاتی ہے نا وہ اللہ کے ہاں جمع ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس واقعے کے بارے میں اور مائی برکتیں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.